اور یہ ایرانی چھا گئے تھے آ کے اس معاشرے کے اوپر. وہ اقبال جو عربی اور عجمی میں تفریق کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، بعد میں تو یہ ایک نہج ہے فکر کی جسے عجمی کہا جاتا ہے خلاف اسلام، لیکن ابتدا یہی عجم سے ہوئی تھی. ملوکیت اور اس کے ساتھ یہ دوسرے دونوں جذام، برہمنیت بھی اور سرمایہ داری بھی. اب قرآن کی موجودگی میں ان میں سے کسی کے لیے بھی تائید و دلیل ملنا تو ایک طرف رہا، ان کے جواز کے لیے کوئی وجہ ہی نظر نہیں آتی تھی. قرآن کی موجودگی میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، نہ ملوکیت کا، نہ سرمایہ داری کا، نہ برہمن مذہبی پیشوائیت کا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا تھا. اس میں تو ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی. اسکیم اس کے بعد یہ سوچی گئی کہ قرآن کے الفاظ تو اسی طرح سے رہیں، قرآن کا پورا مفہوم بدل دیا جائے. قرآن کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وہ اس انقلاب کی زندہ شہادت تھی. اگر وہی روش، وہی سنت، وہی حضور کی سیرت بھی سامنے آتی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ التزام کیا تھا کہ قرآن دیا اور قرآن کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اصولی خط و خال بھی دے دیے. صحیح سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے ہی مرتب ہوتی ہے. اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں نے جو معراج انسانیت لکھی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا انداز ہی یہ ہے. سر نامہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے نیچے جو قرآن کے مطابق جو کچھ حضور کی زندگی کے احوال و قوائف آتے ہیں وہ اس کے نیچے آتے ہیں. یہ ہے صحیح سیرت جو تھی. تو سیرت بھی اس طرح سے مرتب ہوتی تھی، بنتی تھی. تو کیا کیا جائے؟ میں اتنا واضح کر دوں عزیزان من کہ یہ جو کچھ میں کہوں گا، ہمارا آج کا ماحول، آج کی فضا تو اس کو قبول کرنا تو ایک طرف اس کے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. آپ احباب کی اطلاعات کے لیے بھی تو ہے جو میں عرض کروں گا، لیکن در حقیقت میرے سامنے آنے والا مورخ ہے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ یہ ذرائع ایسے میسر ہمیں آ گئے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ منضبط ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے ٹیپس کے اندر. تو میں اس وقت مخاطب کروں گا اپنے آنے والے کسی مورخ سے کہ آپ کے لیے اگر فضا سازگار ہو جائے، آپ کے لیے کہ معنی ہیں قرآن کے لیے، تو اس وقت یہ جو کچھ میری معروضات آج پیش کر رہا ہوں اس وقت یہ ان کے لیے نشان منزل بن سکے گی کہ اس دور میں کسی نے یہ بات کہی تھی اور اس سے یہ بات آگے چل سکے گی. آج بہت مشکل ہے. تو جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں صرف آپ احباب کے لیے ہی نہیں. اقبال نے بھی اپنے آپ کو شاعر فردہ کہا تھا. تو ہوتا یہ ہے قرآن پیش کرنے والے کے لیے ابھی تک بھی اس کا موجودہ ماحول جو ہے وہ سازگار نہیں ہے. اور اقبال کے دور میں تو ابھی اتنی شدت نہیں تھی، تو آج تو یہ جو مذہبی پیشوائیت کی شدت ہے وہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہے. بہت پیچھے چلا گیا ہے پھر وہی قرآن جو آ رہا تھا. وہ ٹھیک کہا تھا اقبال نے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. یہ پچھلی صدی ہمارے لیے خوش بختی کی تھی کہ سر سید جیسی شخصیت پیدا ہوئی.
اس نے یہ جتنی بھی برہمنیت کی، مذہبی پیشوائیت کی، قدامت پرستی کی یہ تاریکیاں تھیں، بڑی حد تک اس نے کوشش کی کہ قرآن کو لے آیا، فضا میں یہ بات گونجی۔ اس کے بعد اقبال آ گیا، اس نے بہت کچھ اس کے لیے کیا۔ اس کے بعد اسی روش کے اندر قائد اعظم نے بھی قرآن اور قرآن یہی کچھ کہا۔ اس کے بعد آگے بات کرنے سے کچھ مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ آتی ہے کہ اپنا نام آ جاتا ہے۔ میں نے بھی اسی سلسلے کو آگے چلایا، 50 برس ہو گئے ہیں مجھے قرآن کہتے ہوئے، لیکن یہ دور جو ہے اس شدت سے ابھرا ہے اس کے خلاف کہ آج تو یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ غنیمت ہے کہ یہ چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ پھر ہوا کیا؟ عباسیوں کے دور میں یہ اجمی سازش جو تھی، ایرانی سازش جو تھی، انہوں نے عربوں کے ہاتھوں جو ان کو شکست ہوئی تھی اس شکست کا بدلہ لینا تھا۔ عربوں سے ہی نہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو یہ سارا انتقام قرآن سے لینا تھا۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ قرآن اپنے الفاظ میں رہے، نہ قرآن کا مفہوم قرآنی رہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآنی رہے۔ مورخ کے لیے یہ لمحے بڑے غور طلب ہیں کہ اس سے پیشتر آپ کے ہاں احادیث کا کوئی مجموعہ تھا ہی نہیں۔ ایک مجموعہ ہے موطا جسے کہتے ہیں امام مالک کی، اس میں صرف انہوں نے مدینے میں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو مسلک تھا، صرف اس میں اس کو لکھا ہے انہوں نے۔ اور ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر سال اپنے اس مجموعے میں سے خود ہی روایات کم کرتے جاتے تھے، 300 سے 500 تک اس کے اندر زیادہ سے زیادہ روایات ہیں، اور وہ مدینہ کے اصحاب کا ہی مسلک ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں پھر بعد میں مجموعے ہوئے کہ 6-6 لاکھ ایک راوی کو حدیثیں ملی، اور ان کا سارا مجموعہ گنا جائے تو وہ قریباً 10 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ اس میں سے انہوں نے منتخب کر کر کے ایک مجموعہ مرتب کیا، ان میں بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر آئے۔ وہ ان میں سے 6 تو ایسی ہیں جن کو صحاحہ ستہ صحیح ترین قبول کیا گیا، پھر ان میں سے 2 ایسی ہیں صحیحین جن کو کہا گیا بخاری اور مسلم۔ یہ عجیب چیز ہے کہ یہ 6 کے 6 جو تھے یہ ایرانی تھے، یعنی کوئی عرب محدث ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ جو جمع کی ہوئی روایات اور یہ احادیث کے مجموعے مرتب کیے ہوں، کوئی ایک نہیں ہے ان میں سے۔ ان مجموعوں کے اندر بہرحال وہ اب بھی موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں تو مرتب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ جو تعجب آپ کو ہوا نا کہ قرآن نے تو کہا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کیونکہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن بھر اتنا بڑا بھرپور پروگرام ہوتا ہے تمہارے سامنے یہ رسول کہ تمہیں فرصت ہی نہیں مل سکتی۔ وہ اس لیے ٹھیک ہے رات کو پھر سوچنا ہوتا ہے، آج کا جو کچھ کیا ہے اس پہ نظر ثانی کرنا، کل کے لیے پروگرام مرتب کرنا، صحابہ کی تربیت کرنا، ان کو اس کے لیے تیار کرنا، وہ اتنا عظیم پروگرام۔ یہ ہم سے نہ پوچھیے عزیزان من، یہ جو غیر مسلم مورخ مستشرق ہیں ان سے پوچھیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کیا قوت تھی ان کے پاس کہ چند سالوں کے عرصے میں ایران اور روما جیسی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے، مملکتیں نہیں الٹ دیں، ان کی تہذیبوں کو، ان کی تمدنوں کی جڑیں نکال دیں۔ ایک فرد عرب کی سرزمین سے ان کہتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا۔ اتنا عظیم انقلاب تاریخ انسانیت اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔